اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے تفسیر و ترجمہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مسلسل جاری ہے، انشاءاللہ استفادہ کریں۔ آج سلسلہ دروس کا 45واں درس ہے اور ہم ابتدائے قرآن مجید سے سورہ بقرہ آیت نمبر 201 کل ہم نے تلاوت کیا اور آج آیت نمبر 202 سے 206 تک آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور تقریباً دوسرے پارے کا نصف جز ہو چکا ہے، آدھا پارہ ہم پڑھ چکے ہیں اور آج اس سے آگے کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک یعنی یہ وہ لوگ ہیں، لہم نصیب مما کسبوا جو ان کے نصیب میں ہے، جنہوں نے حاصل کیا ہے وہی ان کا حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جو ہے بہت جلد بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت جو ہے پچھلی آیتوں سے مربوط ہے۔ اس کے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ دعا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ تو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، پروردگارہ ہم کو دنیا میں عطا کر۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت ان کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 201 ہم نے پڑھا تھا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اس میں سے لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعائے قنوت میں جو ہم پڑھتے ہیں، دعا کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب یہ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ تو اس میں قرآن مجید کی روح سے وہی فائدے مند ہے، وہی فائدے میں ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کا مطالبہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہتے ہیں یہ ان کے لیے نصیب ہے مما کسبوا، جنہوں نے حاصل کیا، کسب کیا ہے۔ کسب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محنت کر کے کسی چیز کو حاصل کرنے کو کسب کرنا کہتے ہیں۔ تب یہ اشارہ آیت دے رہی ہے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ محنت کرنا، کام کرنا بھی ضروری ہے۔ نصیب یعنی معین چیز ہے، ان کے لیے معین ہوا ہے مما کسبوا، جو انہوں نے محنت کر کے حاصل کیا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے آیت ہے، اس سریع الحساب کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو کہ تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے، کہ خدا جلد حساب کرنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت طولانی ہوگا۔ تو مولا نے فرمایا کہ خداوند عالم جلدی حساب تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ قیامت کے دن کے حساب کو طول دے گا، تاکہ بندوں کو بھی معلوم ہو وہ اصل خدا کی طرف سے تو ہر عطا ہے، لینے والوں کی طرف سے لینے والوں کی کمی ہے۔ لہٰذا حساب و کتاب جو ہوگا اس طرح ہوگا کہ لوگ اپنے حساب کو سمجھیں کہ ہم نے کیا اچھا کام کیا، کیا ہم نے برا کام کیا۔ خود اللہ تو سریع الحساب ہے، جلدی حساب کر سکتا ہے، لیکن امام نے کیا فرمایا کہ اللہ جو ہے قیامت کے دن کو طول دے گا، ذرا حال ہے کہ وہ جلدی حساب کر سکتا ہے۔ جلدی دیر میں حساب کیا ہو رہا ہے؟ تاکہ ہر آدمی اپنا اپنا حساب کچھ سمجھے بھی نہ، کسی پہ حساب ہو جائے۔ اور آگے ہے آیت
آیت نمبر 203 اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اب دوبارہ تذکرہ جو ہے حج کی بحث جو پہلے چل رہی تھی اس کی طرف آ گئی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، ذکر شدہ گنے گنتی کے چند دنوں. فی ایام معدود یعنی عدد کیا ہوا، ایام مانے دن، یوم کی جمع ایام. فی ایام معدودات گنتی کے دنوں میں، یعنی کچھ گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی خاص ذکر ہے آپ مراد. تو خاص ذکر جو کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا وہ کیا ہے؟ جو کہ روایات میں ہے کہ حاجی کو جو ہے چاہیے کہ جب وہ حج میں جاتا ہے تو اس کو مینا میں جب وہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو یہ پڑھنا چاہیے. بلکہ پورے حج کے اعمال میں بار بار تکرار ہے کہ 15 نمازوں میں، یعنی مینا میں 10ویں کی ظہر سے 13 کی نماز صبح تک تقریباً 15 نمازیں جو ہو رہی ہیں، ان 15 نمازوں میں یہ پڑھنا ہے تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام والحمد للہ علی ما ہدانا، جو روایات میں تاکید ہوا ہے اور احکام فقہی، توضیح مسائل اور مناسک حج کی جو کتابیں ہیں اس میں تذکرہ ہے. لہذا یہ 15 نمازوں میں تاکید ہوئی ہے کہ اس تکبیر کو پڑھے. یہ نہیں مطلب ہے کہ جو حج پہ جائے وہی صرف پڑھے. قربانی کی عید قربان میں، بقرعید میں چاہیے کہ اس تکبیر کو ادا کرے. لہذا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات، یعنی خاص ذکر مراد ہے، ذکر تو ہمیشہ ہے. فی ایام معدودات چند دنوں میں، گنتی کے چند دنوں میں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بس اگر کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کوئی دیر بھی کرے، ٹھہرتا ہے، اگر جلدی وہاں سے نکلے یا دیر میں جائے، لہذا فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقى، لیکن چاہے جلدی جائے مینا سے باہر یا پھر جو ہے دیر میں جائے، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے. کس کے لیے ہے یہ؟ جو متقی ہو، تقوی اختیار کرے، اپنے کو گناہ سے بچائے. یعنی مینا میں بھی گناہ سے بچنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ اشارہ ہے کہ مینا کا میدان ہی کیوں نہ ہو، شیطان جو ہے انسان کی کمین میں لگا ہوا ہے، انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لہذا چاہے جلدی جائے، یہ اختیار خدا بند عالم نے اجازتیں دی ہیں، دین میں وسعت ہے. جیسے نماز صبح کا وقت کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک. نماز ظہر کا کیا وقت ہے؟ زوال سورج کے زوال سے کب تک؟ سورج کے ڈوبنے تک. تو خدا بند عالم نے وسعت دی، یہاں پہ بھی وسعت دیا ہے، چاہے تو وہاں پہ اور رکے. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کوئی اس پہ گناہ نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک تم سب کو محشور ہوگے، یعنی قیامت کا یاد دہانی ہو رہی ہے. أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک دن سب کو جو ہے اس کی بارگاہ میں قبروں سے اٹھا کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. یہاں پہ یہ تاکید ہوئی ہے دعا پڑھنے کی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جسے ہم ایام تشریق کہتے ہیں. لہذا 10ویں سے 13 کی ظہر تک پڑھنا چاہیے. اور وسعت جو دیا ہے خدا بند عالم نے نماز میں یا پھر حج میں، کہ چاہے تو جو ہے وہاں پر یومین تعجل فی یومین، یا 2 دن میں جلدی کرے دوسرے دن نکل جائے،
ومن تأخر، یا تیسرے دن بھی اگر کوئی رہے فلا اسم علیہ، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا یہ اشارہ دے رہا ہے خداوند عالم اپنے کلام پاک میں کہ کہیں بہت سخت محدودیت نہیں ہے۔ اگر بیمار ہو تو روزہ نہیں رکھنا ہے، صحیح ہو، سالم ہو، بیمار نہیں ہو، سفر پہ نہیں ہو تو روزہ رکھنا ہے۔ دین سخت نہیں ہے، دین سخت اس کے لیے ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہو۔ اگر ایمان کامل نہیں ہے تو دین سخت لگے گا، 2 رکعت نماز پڑھنا سخت لگے گی۔ لہذا تمام اعمال کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تمام اعمال سخت لگیں گے۔ اب آیت نمبر 204، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں، یہاں پر اشارہ ہے منافقین کی طرف۔ منافق جو ہیں، وَمِنَ النَّاسِ یعنی لوگوں میں منافق وہ ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جس کی باتیں دنیا کے بارے میں تمہیں تعجب میں ڈال دیتی ہیں، یعنی منافق کی باتیں چاپلوسی کی ہوتی ہیں، ایک بات کو بہت بڑھا چڑھا کے بتاتا ہے۔ یہ منافق کی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے۔ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں وہ تعجب میں ڈالنے والی باتیں کرتا ہے، جسے ہمیں کہا جائے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ یشہد اللہ یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کے قسم کھاتا ہے، یہ بھی ایک منافق کی پہچان ہے۔ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے نفاق کی وجہ سے، جو نفاق اس کے دل میں ہے اس کی وجہ سے، وہ نفاق کی پہچان ہے، وہ قسم کھاتا ہے اللہ کی۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ جو ہے منافق سب سے سخت ترین دشمن ہے۔ منافق کی بہت ہی مذمت قرآن مجید میں ہوئی۔ خوشحال انسان وہ ہے جس کے اندر نفاق نہ ہو، جس کا ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو۔ یہ نہیں کہ دکھائے کسی کو ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں اور دل سے نہ چاہتا، ایسا انسان خوشحال بھی نہیں رہتا ہے، نہ دنیا میں اس کو خوشحالی ملنا ہے نہ آخرت میں۔ منافق کافر سے بھی بدتر ہے، بہت سی روایتیں اور حدیثیں موجود ہیں۔ لہٰذا منافق کی چاپلوسی کی جو باتیں ہیں اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، ارے آپ بہت اچھے ہیں، ذرا حالے کہ آپ کے اندر وہ اچھائی نہیں پائی جائے۔ بڑھا چڑھا کے منافق بات کو کہتا ہے اور اللہ کو گواہ بنا کر قسم بھی کھاتا ہے آپ کو اعتماد میں لانے کے لیے۔ لہذا منافق کی باتوں کے دھوکے میں ایک مومن کو نہیں آنا چاہیے۔ لہذا ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سادہ اندیشی سے بچائے، یعنی بس ہر چیز کو بس سامنے جو دیکھ رہے ہیں اسی کو حکم لگا دے رہے ہیں فوراً۔ سادہ اندیشی یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن زرنگ ہوتا ہے، مومن چالاک ہوتا ہے۔ لہذا منافقین کی تعریف کی وجہ سے خوش نہیں ہو جانا چاہیے۔ لہذا منافقین ہی تھے مدینے میں کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد انہوں نے ایک خلافت کا سلسلہ وہ بنایا جو کہ الہی نظام، جو اسلامی نظام خداوند عالم نے قائم کیا تھا، یعنی اللہ نے ایک سلسلہ جو انبیاء کا 1,24,000 انبیاء، اور اس کے بعد پیغمبر کے جو جانشین ہے 12، جس کو پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان بھی کیا ہے، جو معصومین کا ایک سلسلہ ہے، اس کو نہ مان کر کے کیا ہوا کہ رسول کی جگہ پر جب دوسروں نے قبضہ کر لیا تو آپ سنے ہوئے ہیں کہ ایک گورنر ہے جو کوفے میں تھا جس کا نام ولید ہے، کیا کیا اس نے؟ شراب پی کر کے نماز پڑھائی۔ کون ہے یہ؟ حکومت اسلامی کا گورنر ہے۔ جب جو حق ہے حق تک نہ پہنچے اور باطل کے پاس حکومت کا اختیار مل جائے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ نماز پڑھایا اس نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت، کہا آپ نے زیادہ پڑھا دیا ہے، کہا میں بہت خوش ہوں اور پڑھا دوں۔ تو یہ نتیجہ کس چیز کا ہے کہ جب منافقین کی کثرت ہو، منافقین کی زیادتی ہو، لہذا مدینہ منافقین سے بھرا ہوا تھا۔ آج
امت مسلمہ کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی صحابی ہیں سب عادل ہیں، جتنے مدینے میں تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا سب عادل ہیں، درحال ہے کہ یہ قرآن مجید کے بالکل واضح خلاف ہے، اس لیے کہ سورہ منافقون آیا ہے، منافقون کا تذکرہ آیا ہے، مدینے میں بھی منافقین کا تذکرہ آیا ہے، اور مکے میں بھی منافقین کا تذکرہ آیا ہے، اس کا مطلب اور مذمت منافقین کی آئی ہے۔ لہذا یہ کہنا آنکھ بند کر کے کہ سب اچھے تھے، سب عادل تھے اور سب کی بات ماننا چاہیے، یعنی اب جب مولا کائنات جب خلافت ظاہری پر ہیں، جن کو مسلمانوں نے خلیفہ مانا، اور ان کے مقابل میں اگر کوئی کھڑا ہو گیا ان کے خلاف تو کہ وہ بھی عادل یہ بھی عادل، یہ دین اسلام نہیں کہتا ہے۔ حقیقی اسلام کو اگر لینا ہے تو در اہل بیت سے لینا پڑے گا۔ در اہل بیت اگر انسان چھوڑے گا تو اس طرح کا بھٹکتا رہے گا، اسے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر انسان تعصب اور عناد کے چشمے کو اپنے آنکھ سے اتار کر کے دیکھے تو کہ پیغمبر نے بتایا ہے اس پر اگر عمل کرے، اور امت نے اگر مان لیا ہوتا مولا کائنات کو رسول اللہ کے بعد خلیفہ، تو پھر آج پوری دنیا میں مسلمان ہوتی۔ میں بار بار اس پہ تاکید کرتا ہوں یقین کو پہنچ کے کہ پوری دنیا مسلمان ہوتی۔ آج بہت سے دعوے ہوتے ہیں کہ فلاں خلیفہ نے اتنی حکومتوں میں قبضہ کیا، اتنے ممالک پر اپنا اختیار جما لیا، یہ کیا وہ کیا ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے برعکس سوچئے، اگر یہ تلوار سے نہ مارا گیا ہوتا، حملے نہ کیے گئے ہوتے، اور اخلاق کے ذریعے سے جو رسول اللہ نے دین کو پہنچایا تھا، اسی رسول اللہ کے اخلاق کو یہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو رسول اللہ کے حقیقی جانشین و خلیفہ ہیں، ان کے ذریعے سے اسلام پہنچایا گیا ہوتا تو پوری کائنات مسلمان ہوتی۔ اس لحاظ سے کیوں نہیں سوچا جاتا؟ لہذا منافقین کی چاپلوسی میں مومن کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ تھی آیت نمبر 204۔ اب آیت نمبر ہے 205۔ سعی فی الارض، ہو جاتے ہیں، کہیں حاکم ہو جاتے ہیں، کون؟ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّا، کہیں پر اگر وہ حکومت پا جائیں، سعی فی الارض، وہ زمین پر کوشش کرتے ہیں۔ کس چیز کی کوشش کرتے ہیں؟ کسی اچھائی کی نہیں۔ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین پر فساد برپا کرے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، زراعت اور کھیتوں کو برباد کر ڈالے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، نسل کو برباد کر دیں، کھیتوں کو برباد کر دیں، زراعت کو برباد کر دیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ ہوا کب؟ جب منافق کی حکومت ہوگی تو ایسی ہوگی، اس میں فساد ہوگا، زمینیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ لیکن سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں مومن کی اگر حکومت قائم ہوتی ہے تو کیسی ہوگی؟ آیت نمبر 41 سورہ حج۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر مومنین کی حکومت روئے زمین پر قائم ہو تو کیا ہوگا؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم ہوگی، زکوٰۃ ادا کیا جائے گا، وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر، امر بالمعروف قائم ہوگا اور نہی عن المنکر قائم ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر منافق کی حکومت ہے تو جھگڑا اور فساد ہوگا، اگر مومن کی حکومت ہے تو پھر امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا، نماز کی پابندی ہوگی، زکوٰۃ کی پابندی ہوگی، یعنی اگر مومن کی حکومت ہے تو لوگ دیندار ہوں گے۔ لہذا ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ مومنین کی حکومت قائم ہو تاکہ عدالت الہی قائم ہو، تاکہ لوگ دیندار بنیں۔ لہذا حکومت کا اثر دین پر بہت زیادہ پڑتا ہے، بہت اثر رکھتا ہے۔ اب آیت نمبر 206 ہم پڑھتے ہیں، آج کے لیے آخری، کہ وقت بہت کم بچا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اس مومن سے جب یہ کہا، منافق سے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، کیا کرتا ہے؟
اخذته العزت بالاثم، وہ اکڑ جاتا ہے، غرور میں پڑ جاتا ہے، اس عزت کے غرور میں پڑ جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے اسے حاصل ہوا ہے، گناہ کے ذریعے سے عزت حاصل کرتا ہے منافق، اور جب چونکہ وہ گناہ کے ذریعے ہی سے اپنا روب و دبدبہ بناتا ہے، لہذا وہ اکڑ جاتا ہے۔ کس بات پر؟ اس سے کہا جائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، تقوی الہی اختیار کرو، تو پھر اخذته العزت بالاثم، وہ عزت جو اس نے اخذ کیا، حاصل کیا تھا، بالاثم یعنی گناہ کے ذریعے سے، یہ سین سے اسم نہیں ہے، بالاثم، اسم یعنی گناہ، وہ اسم یعنی نام، جو اسم کے ذریعے سے اس نے حاصل کیا تو اس میں اکڑتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فحسب، ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے ایسے ملعون و کمبخت منافق کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، وَلَبَئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم کتنی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے، بہت ہی سخت عذاب کی جگہ ہے سب سے۔ لہذا قارون سے جب کہا گیا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، قارون سے کہا کہ تم نیکی کرو، اچھا کام کرو، کیوں لوگوں پہ ظلم کر رہے، اتنا خزانہ تمہارے پاس ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اوتی تو علی علم عندی، میں نے یہ سب حاصل کیا ہے اپنے علم کے ذریعے سے۔ یہ منافق کی پہچان ہے، وہ اپنے علم پر گھمنڈ کرتا ہے۔ لہذا منافق کی پہچان یہ ہوئی کہ موعظے کو قبول نہیں کرتا ہے، نصیحت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ یہ کام اچھا ہے انجام دو تو پھر وہ اکڑ جاتا ہے۔ لہذا ہمیں دعا کرنا چاہیے پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی منافقت اور نفاق ہے، پروردگارہ ہمارے دلوں سے دور فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں یہ صلاحیت اور طاقت عطا فرما کہ ہم حق بات کو قبول کر سکیں۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم جو یہ قرآن مجید کا تلاوت کر رہے ہیں روزانہ، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی ثواب حاصل ہو، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں وہ ہمارے تمام مرحومین مومنین و مومنات کو اشارے ثواب۔ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔